مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لکھیوے ہو. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو. ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو. نام فقیر تنہاں دا باہو قبر جناں دی جیوے ہو. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا اور تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. مرادوں سے دامن بھرے جا رہے ہیں، ستاریں بنائے کھڑے ہیں سوالی. اللہ رب العزت کے فضل و کرم، رسول کائنات حبیب کبریا محبوب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ بندہ نواز، عنایت غریب پرور اور آپ لوگوں مخلصین محبین کی خلوص بھری دعاؤں کا صدقہ اللہ رب العزت نے دربار
عالی وقار بارگاہ بے کس پناہ شہر طیبہ کی حاضری کا شرف بخشا۔ ایسے خوش قسمت بھی لوگ یہاں موجود ہیں، حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب، جنہیں بارہا اس مقدس سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ بے شک وہاں ایک ایسی مٹھاس ہے کہ جو روح کی گہرائیوں میں سما جاتی ہے، اور روح کی گہرائیاں وہاں پر سطح آب کی طرح منعکس ہوتی ہیں۔ وہاں پہنچنے والا یہی محسوس کرتا ہے جیسے بے چین اور بے قرار شیر خوار بچے کو ماں کی آغوش میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ گناہوں سے پژمردہ چہرے، حالات کے ستائے ہوئے لوگ یقیناً اسی تسکین کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں جو چین اور جو سکون اس بارگاہ کے سوا کہیں میسر نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر کوئی ادیب، کوئی لفاظ، کوئی فصیح، کوئی بلیغ ان کیفیات کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش کرے، شاید کوئی اپنی کیفیتوں کو الفاظ کا لباس پہنا سکتا ہو، لیکن میرے بس میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں مٹھاس بھی ہے، لیکن ایک کرب بھی، ایک تلخی بھی، ایک اضطراب بھی، جو اس بارگاہ میں مقرر دربانوں کی طرف سے عقیدت مندوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ وہاں یہ کرب ہے کہ روضہ رسول، جہاں جبریل امین بھی جرت کی ہمت نہیں رکھتا، جہاں حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، وہاں بھی کچھ لوگ ایسی جرتیں کرتے ہیں کہ جن کو دیکھنے والے اہل محبت کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ کرب بھی ہے کہ مفت تقسیم کیے جانے والے لٹریچر میں کھلے لفظوں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں، شہر مدینہ کی عظمت نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ حقیقت میں شہر مدینہ کے پاس ہے ہی کیا اگر ذات مصطفیٰ نہیں تو۔ وہاں یہ کرب بھی ہے کہ ہاسٹلوں کے اندر جا جا کر بیڈ روم کے سرہانے رکھی ہوئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، فری تقسیم ہونے والا لٹریچر، کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ سورج کے چڑھنے سے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے، دن کے آنے سے، رات کے جانے سے، پہاڑوں اور بدلتے ہوئے موسموں کو دیکھ کر ہم نے خدا کو پہچانا۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات کی سب سے بڑی دلیل یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، رب تعالیٰ نے فرمایا میری ذات کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر تک نہیں۔ وہاں یہ تلخی بھی ہے کہ جدہ کے ایئرپورٹ پر جو مسجد ہے جہاں قبلہ دکھایا گیا، وہاں نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور اگلا حصہ نہیں لکھا ہوا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ وہاں یہ اذیت بھی ہے کہ جنہوں نے جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کر خدا کو پہچانا تو پھر خدا کے متعلق بھی انہوں نے یہ لکھا ہے فری تقسیم ہونے والے لٹریچر میں کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تو آسمانوں میں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی نظر اٹھاتے ہو اللہ کی جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ جب ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ جائے گا تو پھر خدا کی پہچان تو ایسی ہی رہ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی تلاش کرنے والا ہو تو جہاں اسے اس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل سامنے جہاں سانسیں بھی آنا جانا بھول جاتی ہیں، جہاں کسی کو اپنے حال کی خبر نہیں رہتی، صرف یہی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا سے اچھا لفظ مل جائے کہ بارگاہ کے مطابق میں سلام کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ وہاں کیفیات کو الجھاؤ کا شکار کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ الصلاۃ نہ کہو، صرف سلام کہو، الصلاۃ نہ کہو، صرف سلام کہو، ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو جانا، ہاتھ چھوڑ کر اکڑ کر کھڑے ہونا ہے، کون ایسی جرتیں کرے۔ لیکن اسی مسجد نبوی شریف میں ستونوں کی ایک قطار ایسی ہے جن کے اوپر ایک ہی طرح کا رنگ، ہر سبز رنگ، ان پر لکھا ہوا ہے حدود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی جو حدود ہیں، اس حد پر جو ستونوں کی قطار ہے، اس پوری قطار پر لکھا ہوا ہے اوپر جہاں مینا چھت شروع ہوتی ہے اور ستون کی حد ختم ہوتی ہے، حدود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہی محراب جو نماز کے لیے ہے، جس بادشاہ نے اپنے وقت میں اس محراب کی تزئین کی، اس کی پشت پر جب آپ سلام کے لیے بنی ہوئی قطار میں اس مقام سے گزرتے ہیں تو بادشاہ نے اپنے نام کی تختی لگوائی ہوئی ہے، سفید رنگ کا پتھر ہے اور اس پر سفید رنگ کی ہی لکھائی ہے جیسے پتھر میں نقش کیا جاتا ہے۔ تو اس کی پہلی قطار میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد حرام کا مین گیٹ جہاں برج عبد العزیز ہے، چاند تارا بھی بنا ہے اور وہ گھڑی بھی ہے، تو اس پر لکھی ہوئی تحریر جو وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے، کبھی اس پر لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی لکھا جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کبھی لکھا جاتا ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ اور وہاں کے جو خالص عربی شیخ الحدیث ہیں، جب وہ درس دیتے ہیں، میں نے ایک درس حدیث سنا مسجد نبوی شریف میں عربی میں، تو وہاں سوال یہ کیا گیا کہ کیا درود ابراہیمی کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنا چاہیے؟ تو شیخ الحدیث نے یہ جواب دیا تھا کہ جو بھی کلمات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کے شایان شان ہوں، ان میں درود و سلام بھیجنا جائز ہے۔ اور پھر خود اس نے 5-7 درود پاک پڑھ کر سنائے درود ابراہیمی کے علاوہ، جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درود پاک بھی شامل تھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذاکرک الذاکرون و کلما غفل عن ذکرک الغافلون، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو
خالصتاً پڑھے لکھے عربی لوگ ہیں وہ اس قدر متشدد نہیں ہیں، اور جہاں تمہیں سختیاں اور اذیتیں اور جرتیں اور بے ادبیاں نظر آتی ہیں، وہ لوگ جب اردو بولتے ہیں تو بالکل پاکستانی لہجہ ہوتا ہے۔ کوئی عربی اردو سیکھے بڑی مشکل کی بات ہے، اور اگر سیکھ بھی لے تو اس کا لہجہ عربی نہ رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے والے لوگ اور ان لوگوں کو بدنام کرنے والے لوگ بھی کچھ یہیں سے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ کچھ ایسی اذیتیں بھی وہاں ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کہنے والے نے کتنی اذیت میں کہا ہوگا کہ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ محبوب تو محبت کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح کی جرتوں کے لیے نہیں ہوتے۔ تاہم آج کا ماہانہ درس قرآن و محفل درود پاک منعقد ہے، جو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ فیصل آباد اور انتظامیہ جامع مسجد اکبری کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے۔ سرپرست اعلیٰ فیصل آباد حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب اور نائب صدر حضرت سلطان بہو ٹرسٹ حاجی محمد غلام عباس صاحب، غلام عباس سلطانی صاحب، جنرل سیکرٹری حضرت سلطان بہو ٹرسٹ محمد عمران سلطانی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد اکبری حضرت علامہ مولانا محمد شریف چشتی صاحب، جو ان قریب ان پاک فضاؤں میں پہنچنے والے ہیں۔ حمدہ کرم خوشبختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ دراصل تو حضرت قبلہ مدینہ منورہ میں ہی رہتے، انہی سوچوں میں، انہی یادوں میں، اور یقیناً یہ شعر گنگناتے ہوں گے، نہیں تو اس کا معنی تو ضرور ان کے دل میں دہرایا جاتا اور رہتا ہوگا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ نے علم دین کو پھیلانے کا یہ انتظام اہتمام کیا، اور سلطان العارفین جو عارفوں کے بادشاہ ہیں، عارف اللہ کو پہچاننے والا، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولیں۔ آپ کو لاہور کا پتہ نہیں ہے تو یقیناً آپ کسی اس شخص کی رہنمائی لیں گے جس کو لاہور کا پتہ ہو، وہ تمہیں بتائے گا کہ لاہور جانے کے لیے شیخو پورہ سے گزرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس معاملے میں جو اسپیشلسٹ ہوگا اس کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں مقام تک پہنچنا ہے تو پھر فلاں فلاں راستوں سے گزرنا ضروری ہے۔ تو سلطان العارفین خدا کے طالبوں کو، خدا کی معرفت کے متلاشیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے والوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے خدا کی قربتیں لینی ہیں، اگر تم نے معرفت کا جام پینا ہے، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر سمجھ لو، دل میں بٹھا لو کہ ثابت صدق کے قدم اگیرے تائیوں رب لدیوی، صفت صداقت کا ثابت رہنا، حوصلے اور ہمت کا باقی رہنا خدا کو پانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولیں۔ صفت صداقت کا ثابت رہنا، توجہ ہے، اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینی۔
اگر تم نے خدا کو پانا ہے، اگر خدا کے قرب کی لذت لینی ہے، اگر اللہ رب العزت کی قربتوں کے مزے لینے ہیں، خدا کی معرفت کا جام نوش کرنا ہے، تو پھر ثابت صدق سے قدم اگیرے دو چیزیں ہیں: صداقت کا ثابت رہنا اور قدم آگے سے آگے بڑھاتے رہنے کا حوصلہ رکھنا. تائیوں رب لبیوے تائیوں صداقت کا وصف حاصل کیسے ہوگا، صداقت کا وصف باقی کیسے رہے گا. حضرت عروہ بن عبداللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور تلوار کا دستہ چاندی کا بنوایا جا سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ تلوار کا دستہ مٹھی چاندی کی بنوائی جا سکتی ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، تلوار کا دستہ، تلوار کی مٹھی چاندی کی بنوائی جا سکتی ہے. اور پھر دلیل میں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا جو دستہ تھا وہ چاندی کا تھا. پوچھنے والا حیران ہوا، تعجب سے پوچھنے لگا حضور آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ جب پوچھنے والے نے یہ تعجب کیا تو روایت کے لفظ ہیں فواسبا وسبتن، آپ عام حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے. واستقبل القبلہ کا، اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا. پھر کہنے لگے نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق. اس سے اگلی بات سنیے. پھر فرمانے لگے فمن قال لها فمن لم يقل لها صدیق فلا صدق الله له فی الدنیا ولا فی الاخرہ. جو کوئی ابو بکر صدیق کو صدیق نہ مانے، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر سادات کی زینت، سیدوں کے بادشاہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے علی المرتضیٰ کے پڑپوتے کہہ رہے ہیں کہ میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں کہ جو کوئی ابو بکر صدیق کو صدیق نہ مانے، خدا اس کو نہ دنیا میں سچا ہونے دے نہ آخرت میں سچا. اب زبان سید زادہ ہو، زبان امام باقر کی ہو، زبان حضرت امام زین العابدین کے شہزادے کی ہو، زبان حضرت امام جعفر الصادق کے باپ کی ہو، زبان حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے کی ہو، اور اس سے یہ دعا نکلے کہ مولا جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہے تو اسے نہ دنیا میں سچا ہونے دینا نہ آخرت میں سچا ہونے. تو پھر بولو وصف صداقت کو پانے کے لیے اور اپنی ذات میں وصف صداقت کو باقی رکھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کو چومنا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کو سلطان العارفین نے تبھی تو کہا تھا کہ ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو. اگر وصف صداقت ثابت رہے گا، اگر وصف صداقت پایا جائے گا، اگر وصف صداقت موجود رہے گا، خدا کی بارگاہ کی طرف اٹھنے والا قدم
بڑھاتے رہنے کی ہمت اور حوصلہ باقی رہے گا تائیوں رب لبھیوے ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ سلطان العارفین معرفت کا سبق دیتے ہوئے تو طالبان حقیقت کو راہ دکھلا رہے ہیں۔ اگر خدا کا قرب چاہتے ہو تو صدیق اکبر کے قدموں کا بوسہ لینا، صدیق اکبر کے قدموں کا بوسہ لینا پڑے گا۔ حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام حسن عسکری نے تفسیر لکھی، اس تفسیر میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار اور یار مزار دونوں غار ثور میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، میں جعفر بن طیار اور ان کے ساتھیوں کو سمندر پار کرتے ہوئے سمندر کی لہروں میں موجود ان کی تیرتی ہوئی کشتی کو دیکھ رہا۔ بیٹھے ہیں غار ثور میں اور دیکھ رہے ہیں سمندر میں تیرنے والی اس کشتی کو جس کشتی پر حضرت جعفر بن طیار اور ان کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آرینیہم، مجھے بھی دکھلا دیں، مجھے بھی۔ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کیسے دیکھ رہے ہو، نہ انکار کیا، نہ سوال کیا، نہ دلیل مانگی، نہ ثبوت طلب کیا، بلکہ التجا کی دامن پھیلا کر کے حضور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، مجھے بھی دکھلا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ید اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں فمسح علی عینیہ، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں لگائیں تو صدیق اکبر بھی دیکھنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی غار ثور میں بیٹھ کر حضرت جعفر بن طیار اور ان کے ہجرت کرنے والے ساتھیوں کو دیکھا۔ یہ مشاہدہ کروانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدیق، تو صدیق ہے، تو پتہ چلا کہ اہل بیت کے شہزادے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے قلم سے لکھ گئے کہ ابو بکر صدیق صدیق ہے، ابو بکر صدیق۔ حضرت امام جعفر الصادق جو کہ حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، حضرت زین العابدین کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین کے پڑپوتے ہیں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پڑپوتے ہیں۔ سادات کا بادشاہ اور حضرت امام جعفر صادق کے وجود سے کرامات ظاہر ہوتی تھی، اور حضرت امام جعفر صادق وہ ذات ہیں جنہوں نے مخفی علوم کو ظاہر کیا، مخفی علوم کو۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق و ماتا علی الحق۔ ابو بکر صدیق دونوں حق کے امام تھے، عدل کے پیکر تھے، استقامت کے بادشاہ تھے، حق پر زندہ رہے، حق پر وہ مرے۔ علیہما رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ان دونوں پر ٹوٹ کر برسے۔ یہ اہل بیت کی گواہیاں ہیں۔ اور امام حسن عسکری کے شاگرد ہیں جو قمی کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی تو اس تفسیر کا نام تفسیر قمی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، حقیقت ہے
کہ مسلک شیعہ کی دو ہی معتبر ترین کتابیں ہیں، ایک تفسیر قمی ہے اور ایک اصول کافی ہے۔ یہ دو کتابیں اس مسلک کی مستند ترین کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک احتجاج تبرسی کتاب ہے جو ان کے احمد بن ابی طالب تبرسی نے لکھی ہے، وہ بھی ان مفسر ہیں اس مسلک کے۔ تو تفسیر قمی میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا معہو علی جبل حراء، جبل حراء پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فتحرک، تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قر، اے پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، اس لیے کہ تیری سطح پر، تیرے سینے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ تین ہی ذاتیں ہیں، ایک ذات مصطفیٰ ہے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تیسرے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور یہ روایت میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کننا معہو، ہم ان کے ساتھ تھے۔ یہ نہیں کہا کہ انا و ابو بکر مع النبی، میں اور ابو بکر نبی کے ساتھ تھے، بلکہ فرمایا ہم دونوں نبی کے ساتھ تھے۔ پتہ چلا کہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق کو اپنے سے جدا نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو صدیق اکبر سے ملا کر دیا۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ تو میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ تجھ پر نبی ہے، تجھ پر صدیق ہے، تجھ پر شہید ہے، اور قرآن نے بھی یہی ترتیب کہی ہے من یطع الرسول من انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا مقام نبیوں کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صداقت صدیق اکبر کا اعلان کر دیا، امام حسن عسکری نے بھی صداقت صدیق کا اعلان کر دیا، امام جعفر الصادق نے بھی صداقت صدیق اکبر کا اعلان کر دیا، حضرت امام باقر نے تو کھلے لفظوں کہہ دیا قبلہ کی طرف منہ کر کے کہ مولا جو صدیق کو صدیق نہ کہے تو اس کے وقت سے صداقت چھین لینا۔ اور سلطان العارفین نے بھی کہا اگر تو خدا کا طالب ہے، خدا کو چاہتا ہے، خدا کے قرب میں جانا چاہتا ہے، تو یاد رکھو بارگاہ سلطان العارفین وہ بارگاہ ہے ہر مزار پر صاحب مزار کا عرس ہو، لیکن سلطان العارفین کے مزار پر جب عرس ہو تو شہید کربلا کا عرس ہو۔ تو سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ ہاں میرے دامن میں خیرات امام الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ہے، میری بارگاہ میں فیضان پنجتن پاک ہے، میری بارگاہ میں جتنے لطف عنایات ہیں وہ عنایات شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں، لیکن میں اس عارفوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا صدیق اکبر سے بری نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ صدیق اکبر کی صداقتوں کو سلام کیا جائے، صدیق اکبر کی صداقتوں کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ عظیم الشان کتاب قرآن، اس قرآن میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ قرآن میں جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اس قرآن میں کوئی شک نہیں تھا۔ آج بولو اسی حال پہ ہے نا؟ آج بھی اس آیت کا یہی معنی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرا شک کی گنجائش نہیں۔ اور جب قیامت کے قریب قرآن کا آخری قاری قرآن پڑھے گا، اس آیت کی تلاوت کرے گا، تو اس وقت بھی قرآن یہی اعلان کر رہا ہوگا کہ آج بھی اس کتاب میں ذرا شک ہے، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ لہذا اس کتاب میں ذرا بر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شک میں مبتلا ہوئے وہ شک اس کتاب میں نہیں تھا، وہ شک خود ان کے دلوں میں تھا، وہ شک خود ان کے، اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، اگر تم شک میں ہو، اس کتاب میں تو شک نہیں، اس کی سچائی میں شک نہیں، اس کی عظمت میں شک نہیں، اس کے علو مرتبہ ہونے میں شک نہیں، اس کے سچا ہونے میں شک نہیں، کلام خدا ہونے میں شک نہیں، حقیقت کا بادشاہ ہونے میں شک نہیں، اس کتاب میں تو شک نہیں۔ ہاں اگر تم شک میں ہو، اگر تم شک میں ہو تو پھر تم اپنا شک دور کر سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ 114 صورتیں ہیں، کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ، کسی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، نہ لا سکے، دعوے میں تھوڑی گنجائش کر دی، فرمایا چلو 114 صورتیں ہیں، کسی صورت جیسی صورت نہیں لا سکتے تو 6666 آیتیں ہیں، کسی ایک آیت جیسی آیت ہی لے آؤ، کسی آیت جیسی کوئی ایک، لیکن نہ صورت لا سکے نہ آیت لا سکے، نہ اب کوئی لا سکتا ہے نہ قیامت تک کوئی لا سکے۔ تو اس کتاب کی سچائی میں کوئی شک، یہ کتاب تو نازل ہوئی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیں تو پتہ چلا تب جب زبان مصطفیٰ کھلی، ہمیں تو پتہ چلا تب جب زبان مصطفیٰ کھلی، نازل کرنے والے نے کیا نازل کیا اور بیان کرنے والے نے کیا بیان کیا، ہمیں کیا کب پتہ چلا؟ جب زبان مصطفیٰ کھلی، اور پھر ہمیں پتہ یہ چلا کہ نازل ہوئی ذات مصطفیٰ پر، ہمارے پاس پہنچی زبان مصطفیٰ کے ذریعے، اور کتاب وہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جب کتاب میں کوئی شک نہیں تو ماننا پڑے گا کہ جس ذات پر یہ کتاب اتری ہے اس ذات میں بھی کوئی شک نہیں۔ اگر اس ذات میں شک آ گیا تو لازماً اس کتاب میں بھی شک آئے گا، اگر ذات میں شک آیا تو لازماً کتاب میں بھی، ذات مشکوک ہوگی تو کتاب کیسے غیر شک سے بچے گی؟ توجہ ہے؟ بولو، اگر تم ذات میں کرو شک تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ کتاب میں شک نہیں؟ ہو سکتا ہے نازل کرنے والے نے کچھ اور نازل کیا ہو، بیان کرنے والے نے کچھ اور بیان کیا ہو۔ کتاب میں شک نہیں، تمہارا یہ دعویٰ تبھی درست ہوگا جب تم یہ بھی کہو کہ جس طرح کتاب میں شک نہیں اسی طرح صاحب کتاب پیغمبر کی ذات میں بھی شک نہیں۔ توجہ ہے؟ تو کتاب کو لے کر نازل ہونے والے تو حضرت جبریل امین ہیں، نبی پر اللہ تعالیٰ نے کتاب دی جبریل امین کو، وہ لے کر آئے
مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم مسکینوں کو اگر اس کتاب میں شک نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو فرشتہ آسمان سے زمین تک لے کے آیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اگر اس میں شک آ گیا تو پھر کتاب میں شک آ گیا، لے کر آنے والے میں بھی شک نہیں، جس پر کتاب اتری اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو قربان جاؤں ذات مصطفیٰ پر، اپنی زندگی میں قرآن کو کتابی شکل نہیں دی، چاہتے تو دے دیتے۔ توجہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کتاب کتابی شکل میں آیا۔ جب حفاظ شہید ہو رہے تھے، بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو چکے تھے، جب قرآن اجمیوں میں پھیل رہا تھا، جب آنے والی نسلیں آ رہی تھی اور پرانے بزرگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ضرورت محسوس کی گئی، حضرت عثمان غنی نے اس کتاب قرآن کریم کو کتابی شکل دی۔ اس سے پہلے قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ صحابیوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اگر نبی چاہتے قرآن کو کتابی شکل دے کے چلے جاتے، صدیق اکبر کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور اس کتاب کو قرآنی شکل دے، اس قرآن کو کتابی شکل دے دو۔ عرض کی عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی دور صحابہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے تفسیری کلمات کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تھا کہ جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا، لیکن دراصل پردہ پوشی تھی، دراصل ایک راز تھا کہ یہ دور صحابہ ہے، دور صحابہ میں اسے کتابی شکل کی ضرورت نہیں۔ جب آنے والی نسلوں کا دور آئے گا تو کتابی شکل کی ضرورت انہیں محسوس ہوگی۔ عثمان ہے نا جامع القرآن، جامع القرآن ہو جائے گا، لیکن میں نہیں کروں گا۔ ایک راز تھا، اے محبوب کبریا آپ کی عظمتوں پر کروڑوں جانیں قربان کریں، قرآن کو کتابی شکل نہیں دی بلکہ قرآن کو صحابیوں کے سینوں میں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے کہ سب سے پہلے مجھ سے قرآن ان صحابہ نے لیا ہے، ان صحابہ سے قرآن تم نے لیا ہے۔ صدیوں بعد آنے والوں، آج تم کہتے ہو اس کتاب میں شک نہیں، تو ماننا پڑے گا لانے والے جبریل میں شک نہیں، جس پر نازل ہوئی اس نبی کی ذات میں شک نہیں، اور جنہوں نے نبی سے لیا ان صحابہ میں بھی شک نہیں۔ اگر صحابہ میں شک آ گیا تو قرآن تو میں بھی شک آ جائے گا، اگر صحابہ میں شک آ گیا تو قرآن میں بھی شک آ جائے گا۔ پتہ چلا کہ جب تک قرآن کتابی شکل میں نہیں آیا تب تک جن کے پاس بھی رہا وہ عادل تھے، جن کے پاس بھی رہا وہ۔ اگر تم صحابہ کی صداقت کا انکار کرو، صحابہ کی صحابیت کا انکار کرو، صحابہ کے ایمان، زہد اور تقوی کا انکار کرو، تو مجھے بتاؤ کہ قرآن کی پہلی آیت میں ھدی للمتقین، وہ متقین کون ہے؟ وہ متقین قرآن نے یہ تو نہیں ہے ھدی للمتقی، ایک متقی کے لیے ہدایت ہے، فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کی جماعت ہے۔ تو میرے دوستو، نہ قرآن میں شک، نہ بھیجنے والے رحمان میں شک، نہ لے کر آنے والے جبریل امین میں شک، نہ قرآن کریم کی وحی کو اخذ کرنے والی ذات پیغمبر میں شک، اور نہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے اولاً اخذ کرنے والے صحابہ کی صحابیت میں شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اگر کوئی قرآن کے اس پہلے سبق کو بھلا دے تو پھر سلطان العارفین تو کہہ رہے ہیں کہ میرے قدموں سے خدا کی معرفت کی بھیک مانگنے والوں، میری بارگاہ میں آنے والوں، میری ذات کی طرف غلط عقائد کی ہرگز نسبت نہ کرنا، کیونکہ میں عارفوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہوں کہ ثابت صدق سے قدم آگے رے تنو اور عقل۔ اگر خدا کو پہچاننا ہے،
خدا تک پہنچنا ہے تو پھر وصف صداقت کو ثابت رکھنا ہوگا. اور حضرت امام باقر نے کہہ دیا کہ مولا اس کے پاس وصف صداقت نہ رہے جو تیرے صدیق کو صدیق نہ مانے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.